السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 17 رکوع کی آیتیں ہیں. جنگ احد کے پس منظر میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں کی جا رہی ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں جنگ احد سے اس کا تعلق تھا، جس میں ہم کو چند نصیحتیں جو بڑی اہم ہے ہماری زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بڑی مددگار ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کو سمجھایا گیا کہ مصیبتوں پر مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، جبکہ منافق کی یہ حالت ہے کہ وہ بے صبرا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ واویلا مچاتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے. جبکہ منافق کی یہ حالت ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے اور بدگمانیاں کرنے لگتا ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں، اس طرح کی بے تکی باتیں زبان سے نکالتا ہے، جو کہ منافق کی نشانی ہے. مسلمان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے اس کو. پھر اسی طرح سے بتایا گیا کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جب اس کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جس جگہ پر مرنا اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو اس کو ہر صورت میں موت آ کر رہتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. تو جہاں پر موت لکھی گئی ہے، جس وقت لکھی گئی ہے، جگہ اور وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور اس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کامل ہو کہ اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے، اگر کسی زمین پر لکھی یا فلاں زمین پر لکھی تو برابر موت آ کر رہے گی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب ان ہدایتوں کے بعد صحابہ کی شان بھی یہ بتلائی گئی تھی کہ صحابہ سے جو چوک ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل معافی ہے. اللہ نے ان کی اس چوک کو جو جنگ احد میں واقع ہوئی تھی اللہ نے معاف فرما دیا. تو لہذا اب ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ادب اور احترام کریں، ان کی شان میں بے ادبی یا گستاخی ہرگز نہ کریں، ورنہ پھر ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا اور ممکن ہے ہمارا ایمان کس طرح کا ہو جائے. لہذا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ادب اور احترام کریں، ان کا ادبی ذکر کریں، ذکر خیر کریں، ان سے بدگمانی ہرگز نہ رکھیں. اب ان آیتوں کے بعد مسلمانوں کو اہم ہدایتیں دی جا رہی ہیں اور منافقوں کے جیسے خیالات اور ان کے جیسی باتیں کرنے سے ہم کو منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. جو آج کی ان آیتوں میں اللہ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك
حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. یعنی اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافر ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ سفر کریں یا جہاد کو نکلے اور مارے جائیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جنگ احد میں کئی سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اس پر منافقوں نے یہ بات دیگر مسلمانوں کے سامنے بڑی حسرت کے ساتھ کہی کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور شہر کے اندر ہی اگر ہم رہتے تو پھر آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، ہمارے لوگ اتنے شہید نہ ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ہم کو ہدایت فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی انسان سفر میں نکل جائے یا پھر میدان جہاد میں اگر وہ شریک ہو جائے، اگر وہ اس راستے میں قتل بھی کر دیا جائے تو اس کے لیے بڑا درجہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اللہ نے ابھی اس کی موت نہیں لکھی ہے تو وہ غازی بن کر لوٹے گا میدان جہاد سے، تو یہ اس کے لیے بڑا شرف ہے۔ اگر کوئی انسان ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی جگہ پر موت دے دے، تو زندہ کرنا اور موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو کسی مسلمان کو بھی اس طرح کی بے تکی باتیں نہیں کرنی ہے کہ اگر ہم باہر نہیں نکلتے، گھر میں ہی بیٹھے رہتے تو زندہ رہتے، باہر نکلے اس وجہ سے مر گئے، یا فلاں جہاد میں شریک ہوئے، یا پھر وہاں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے تو لہذا مر گئے، تو ایسی باتیں نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس کی موت لکھی ہے برابر اس کو موت آ کر رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جہاد میں شرکت کرنا یہ باعث شرف ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ نکل پڑا ہے، اس حالت میں اگر مارا جائے، یا عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس حالت میں مر جائے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اس حالت میں مر گیا، یا روزے دار تھا اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجات ہیں، یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ روزہ رکھا کمزور پڑ گیا اس وجہ سے مر گیا، یہ بدگمانی ایسی ہرگز ایک مسلمان کو نہیں رکھنا ہے۔ ایسی بدگمانیاں ایک منافق رکھتا ہے اور ایسی باتیں منافق کی زبان سے نکالتا ہے، تو لہذا ایک مسلمان کو اچھی سوچ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کامل رکھنا ہے کہ زندہ کرنا اور موت دینا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے بخوبی واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، جس کا ذکر اب ان آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور دیکھو، تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو ضرور اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں پہلی تو تفسیر یہ سن لیجئے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ وہ بندہ جو جنگ میں شہید ہو گیا، وہ بندہ جو علم حاصل کرتے ہوئے شہید ہو گیا، تو ہر صورت میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جائیں گے یا مارے جائیں گے، ان کو ناحق کے اگر قتل کر دیا جائے گا
تو کل وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ حاضر ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ باتیں بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوزخ کے عذاب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے، وہ دل میں یہ خوف رکھتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا، تو لہذا مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایک بندہ اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، دوزخ کے عذاب سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، جو مغفرۃ من اللہ کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے۔ دوسرے معنی یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو جنت کی چاہت رکھتا ہے اور جنت کی چاہت میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تو مجھ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں پر عیش و عشرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے اور دار آخرت میں اس کو جگہ عطا فرما دیتا ہے، جو کہ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ ایسے اعمال ہے جو دولت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب تیسرا درجہ یہ بتلایا گیا ہے کہ بعض اللہ والے، بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو محض صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کو خوش کرنے کی خاطر صرف اور صرف بس اسی لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، احکامات کو بجا لاتے ہیں، محض کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائے، اس وجہ سے ہی وہ بندے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا آخرت میں، جو کہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ کے وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، اس کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔